بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوکت ایوب کھلی آنکھ کے ساتھ ویلاگز میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ آج کا ویلاگ سکاش سے میدان سیاست تک اور میدان سیاست سے وزیر اعلیٰ تک منتخب ہونے والے پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار علی ایمن گنڈاپور کے بارے میں ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے صوبہ اسمبلی میں جمعہ 1 مارچ 2014 کو وزیر اعلیٰ کے لیے ہونے والے چناؤ میں سنی تحریک سنی اتحاد کونسل کی جانب سے اور پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار علی ایمن گنڈاپور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا منتخب ہوئے۔ قائد عوام منتخب ہونے کے لیے ان کے حق میں 19 ممبران صوبہ اسمبلی نے ووٹ دیا اور ان کے خلاف پاکستان مسلم لیگ نون کے ڈاکٹر عبداللہ خان نے 16 ووٹ حاصل کیے۔ آزاد حیثیت سے ڈیرہ اسماعیل خان سے الیکشن جیتنے والے علی ایمن گنڈاپور کو سنی اتحاد کونسل کی حمایت، جبکہ ان کے مد مقابل مسلم لیگ نون کے ڈاکٹر عبداللہ خان کو پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کی حمایت حاصل تھی۔ صوبہ اسمبلی میں اپنے پہلے خطاب میں نو منتخب وزیر اعلیٰ امین ایمن گنڈاپور نے کہا کہ میں 17 سال سے تحریک انصاف کا کارکن ہوں، لیکن آج بھی ایک آزاد حیثیت سے یہاں وزیر اعلیٰ بنا ہوں، جس کا مجھے افسوس ہے۔ 13 فروری کو ہڈیالہ جیل میں 9 مئی کے مقدمات کے لیے لگائی گئی عدالت میں پیشی کے دوران عمران خان نے اس بات کا اعلان وہاں موجود صحافیوں کے سامنے کیا تھا اور اس کی تصدیق بیرسٹر گور علی خان نے بھی کی تھی کہ خیبر پختونخوا میں ہمارا جو وزیر اعلیٰ ہوگا وہ علی ایمن گنڈاپور ہوں گے۔ علی ایمن گنڈاپور کون ہیں اور ان کا تعلق کون سے سیاسی خاندان سے ہے؟ علی ایمن گنڈاپور کے والد میجر ریٹائر امان اللہ گنڈاپور تھے۔ علی ایمن کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان گنڈاپور قبیلے سے ہے۔ علی ایمن گنڈاپور نے ابتدائی تعلیم ڈیرہ اسماعیل خان سے حاصل کی اور پھر پولیس پبلک اسکول پشاور آ گئے تھے۔ علی ایمن سکواش کے اچھے کھلاڑی رہے ہیں اور مختلف ٹورنامنٹ میں حصہ لے چکے ہیں۔ انہوں نے BA آنر گومل یونیورسٹی ڈیرہ اسماعیل خان سے کیا۔ ان کو ماڈلنگ کا بھی شوق ہے اور ان کے بھائی سپورٹ میں اور ماڈلنگ بھی کرتے ہیں۔ سیاست میں ان کی دلچسپی اس وقت شروع ہوئی جب سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں ان کے والد میجر ریٹائر امین اللہ خان کو صوبائی وزیر مقرر کیا گیا تھا۔ علی ایمن گنڈاپور نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی اور عمران خان کے قریبی ساتھی بن گئے۔ 2013 کے انتخابات میں وہ صوبائی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے اور ریونیو منسٹر رہے۔ 2018 میں وہ قومی اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے اور وہ وفاقی وزیر رہے۔ علی ایمن گنڈاپور کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ڈیرہ اسماعیل خان کے مختلف واٹس ایپ گروپ میں شامل ہیں اور اگر کہیں ان کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو وہ اس کا جواب دیتے ہیں اور اگر کہیں کسی کو شکایت یا ان کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اس کو مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان کا بنیادی مسئلہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا تھا اور علی ایمن نے اس کے لیے یوتھ فورس بنائی تھی۔ جس علاقے کا ٹرانسفارمر خراب ہوتا تھا تو نوجوان اسے فوری طور پر مرمت کروانے اور بجلی کی بحالی کے لیے کام کرتے تھے۔ یہ اس وجہ سے علی ایمن گنڈاپور جو ہے اپنے علاقے میں کافی مشہور ہیں اور ان کے لیے کافی ہمدردیاں پائی جاتی ہیں۔ عمران خان کی جب حکومت تھی تو علی ایمن گنڈاپور کو کشمیر گلگت بلتستان میں جو انتخابات ہوئے تھے اس کی وجہ سے بھی علی ایمن گنڈاپور کافی مشہور ہوئے تھے۔ خاص کر کے کشمیر کے انتخابات کے دوران علی ایمن کا کردار خاصا متنازع رہا تھا اور ان کی جانب سے اس دوران تقریروں میں مریم نواز سمیت دیگر سیاسی حریفوں کے خلاف
متنازع بیانات دیے تھے، جس کی وجہ سے الیکشن کمیشن کی جانب سے ان کے ان بیانات اور فائرنگ کی وجہ سے ان کو کشمیر سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ یہ تھے علی احمد گنڈاپور کے بارے میں چند ایک وضاحتیں، چونکہ علی احمد گنڈاپور آئندہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہوں گے، اور پی ٹی آئی کے دوست، پی ٹی آئی کے لوگ یہ چاہیں گے کہ وہ اچھی کارکردگی پیش کریں، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کا گراف مزید بہتر ہو اور لوگوں کو سہولتیں میسر آئیں۔ بلکہ آج ہی انہوں نے اپنی تقریر میں صحت کارڈ کے حوالے سے جو صبح خیبر پختونخوا میں جو متنازع بیانات چل رہے تھے، اور ان میں کرپشن کی جو وجہ، کرپشن کی ایک لمبی داستان بتائی جا رہی تھی، تو اس وجہ سے کافی شور شرابہ ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں علی احمد گنڈاپور کو بہت کام کرنا پڑے گا، جو کہ متنازع جو اسمبلی ہے، جو مرکز میں جو اسمبلی ہے، اس میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی مشترکہ حکومت ہے۔ اسی طرح پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور جبکہ بلوچستان میں پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون مل کر حکومتیں بنا رہے ہیں۔ دوسرا مسئلہ عمران خان کے لیے یہ بھی ہے کہ عمران خان کے اوپر اس وقت جو 9 مئی کے واقعات اور 9 مئی کے جو پورا ایک بیانیہ ہے، اس پر بھی کافی تنقید کی جا رہی ہے، اور اس تمام چیزوں کو لے کر چلنا امین احمد گنڈاپور کے لیے ایک آنے والے وقتوں میں ایک بڑا چیلنج ہوگا کہ وہ کس طرح اس پورے عمل کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں۔ آج کا ویلاگ اتنا ہی ہے، امید ہے کہ آپ آج کے ویلاگس کو پسند کریں گے، اس کو شیئر کریں دوستوں میں، اور اس کے ساتھ ہی اپنا خیال رکھیے گا، اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ مجھے اجازت دیجیے۔